انڈیا سے ہمیں تو پتہ چلا کہ انڈیا سے خبر نکلی تھی کہ ان کو قتل کر دیا. پچھلے 4 ہفتوں سے ہم لوگوں کو نہیں ملنے دے رہے. انہوں نے پچھلے جب بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا تو انہوں نے بہت لوگوں کو گولیاں مار دی تھی. انہوں نے لوگوں کی زخمیوں کو بھی چھپا دیا, ڈیڈ باڈیز بھی چھپا دی. سب سے بڑا میرا پہلا سوال یہی ہے جو ابھی پاکستان میں چل رہا ہے. ہمیں اور پاکستان کے عوام کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کی کیا حالت ہے. آپ کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہے. کیا ابھی کسی کو پتہ چلا ہے کیا حالات ہیں وہاں پر؟ کچھ بتائیے میم. نہیں, کچھ نہیں پتا, اور نہ وہ بتا رہے ہیں, اور جو لوگ جا رہے ہیں نہ ان کو ملنے دے رہے ہیں. ابھی ان کے پارٹی کے لوگ وہاں گئے اور انہوں نے ان کو نہ, ان کی میٹنگ شیڈیول تھی, ان کو اندر نہیں جانے دیا. ہم لوگ گئے ہیں, پچھلے 4 ہفتوں سے ہم لوگوں کو نہیں ملنے دے رہے. تو اب اس طرح کی پھر وہ باتیں پھیل رہی ہیں. اور یہ بلکہ انڈیا سے ہمیں تو پتہ چلا کہ انڈیا سے خبر نکلی تھی کہ ان کو قتل کر دیا. اب اتنی بڑی بات کیسے انہوں نے شروع کی یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا. میم آپ پچھلے ہفتے جب پروٹیسٹ کرنے گئے وہاں پر اور ملنے کی کوشش کری آپ نے کہ میں ملوں اپنے بھائی سے, تو آپ کو روک دیا گیا, آپ کو جانے نہیں دیا گیا اور آپ کے اگینسٹ ایکشن بھی لیا گیا, آپ کو دھکا مکی بھی ہوئی, آپ کے ساتھ پٹائی بھی ہوئی. کس طریقے سے دیکھتی ہیں آپ کے ساتھ جو ایکشن لیا گیا اور جس طریقے سے لوکل گورنمنٹ ریئیکٹ کر رہی ہے, پولیس ریئیکٹ کر رہی ہے اس سچویشن کو؟ وہ پولیس کو کیونکہ انہوں نے حکم دیا ہوا ہے کہ ان کو آپ نے روکنا بھی ہے, اور پولیس جب میرا خیال ہے ان کو یہ بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ جو مرضی ان کے ساتھ کریں. یہ پاکستان میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا, کبھی عورتوں کے ساتھ انہوں نے, کبھی کسی نے ایسی بدتمیزی نہیں کی, اور کبھی انہوں نے ایسا ظلم کسی پہ بھی نہیں ہوا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ نہ وہ بچہ دیکھ رہے ہیں, نہ بوڑھا دیکھ رہے ہیں, اور نہ عورت دیکھ رہے ہیں یا آدمی ہے. جو ان کو اجازت ہے کہ جو بھی ان کو مل جائے اس کو آپ ویسے ہی ماریں جیسے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ چل رہا ہے پاکستان میں اس وقت. ایک آپ سب دنیا میں سب کو ہی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. میم آپ نے لاسٹ کب عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور اس ٹائم انہوں نے کیا کہا تھا؟ کچھ اس بارے میں بتائیے ہم کو. وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں مشکل ہے, وہ بہت بڑی مشکل تو عمران خان خود کاٹ رہے ہیں کہ وہ ایک آئسولیشن میں, وہ سب سے مشکل قید ہوتی ہے آئسولیشن کی, اور جیل مینیول کے مطابق 4 دن سے زیادہ کسی کو بھی آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے. لیکن عمران خان کو پچھلے سال بھی انہوں نے 3 ہفتے آئسولیٹ کیا, جس میں ان کا بجلی بھی بند کری, گرمی تھی ابھی بجلی بند کی, اب اور ان کو کتابیں بند کر دی پڑھنے, ٹی وی بند ہے. مطلب ان کی ساری جو ضروری چیزیں ہیں وہ سب بند کر دی. اور وہ دوبارہ اب اس دفعہ انہوں نے وہی کیا کہ انہوں نے سارا سے رابطے بند کر دیے. اب کسی کو کچھ نہیں پتا اس وقت کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ظلم کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. اب لوگ نکل رہے ہیں اور نکلیں گے. آج بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی منگل کے دن وہاں گئے تھے, ہم وہاں بیٹھے سارا رات کے 12-1 بجے تک. تو اب میرا خیال ہے کہ صرف ایک کوئی سپارک ہوئے گا اور ان کو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ لوگ کس حد تک جائیں گے. انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ اب میرا تو اپنا دل کرتا ہے. آپ دیکھیں مجھے تو تکلیف ہے, مجھے ایک تکلیف ہے عمران خان کے لیے, میرے وہ بھائی ہیں, اس تکلیف سے بھی میں کہتی ہوں, اور پھر مجھے باقی سب لوگوں کی تکلیف ہے جو بے گناہ غریب مسکین لوگ انہوں نے جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں. تو مجھے اس چیز کی بہت تکلیف ہے. میم آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے والا ہے پاکستان میں اس کو لے کر, کیونکہ 2023 سے وہ جیل میں ہے عمران خان. اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ باہر آئیں گے اور بہت بڑا پروٹیسٹ کریں گے اس کو لے کر؟ ہوگا. دیکھیں انہوں نے پچھلے جب بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا تو انہوں نے بہت لوگوں کو گولیاں مار دی تھی. بہت, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بے شمار لوگ شہید ہوئے اس میں, جن کی گنتی بھی نہیں ہے. ان کے پاس ان کی کوئی گنتی نہیں ہے کہ کتنے لوگ تھے. انہوں نے لوگوں کی زخمیوں کو بھی چھپا دیا, ڈیڈ باڈیز بھی چھپا دی. پھر انہوں نے 9 مئی, جب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا, 9 مئی میں خود بھی وہاں موجود تھی, وہاں تب بھی انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو ڈائریکٹ ٹارگٹ, سنائپرز نے ٹارگٹ کیا, لوگ بچوں کے سروں میں گولیاں ماری.
لیکن پھر بھی لوگ ابھی تک نکل بھی رہے ہیں اور لوگ کھڑے بھی ہیں. تو اب ان کے کنٹرول میں شاید نہیں ہے. اب یہ ایک فرسٹریشن ہے ان کے لیے جس میں یہ عمران خان کو تنگ کر رہے ہیں کہ عمران خان کہیں کہ مجھے معاف کر دو اور میں ملک چھوڑ کے جاتا ہوں، جیسے پہلے نواز شریف یا زرداری یا سب گئے ہیں. یہ چاہتے ہیں عمران خان، لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ تو سیاست دان تھے، عمران خان ایک لیڈر ہیں. عمران خان ریگولر پولیٹیشین نہیں ہے. وہ اس ملک کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، وہ اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو یہ اس لیے ان کو یہ فرق سمجھ نہیں آئی. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر کوئی ایشو نہیں ہے ان کا. ان کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں جو عزت دی ہے وہ پرائم منسٹر سے بہت زیادہ ہے. تو اب یہ ان کو اس چیز پہ تنگ کرتے، مطلب یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ ڈیل کریں اور پھر یہ جیل سے باہر آئیں. وہ کہتے ہیں میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا چاہے مجھے ساری زندگی جیل میں رکھو. تو لیکن انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے، کیونکہ یہ اب اور زیادہ نہیں کر سکیں گے. ان کا ظلم بہت ہو گیا اور لوگ اب بالکل تیار ہیں. لوگ ہر وقت کہتے ہیں کہ جی آپ کال دیں اور ہم نکلیں. لیکن عمران خان نے منع کیا. انہوں نے کہا مت نکلے ایسے، کیونکہ یہ لوگ پہلے بھی مار چکے ہیں، یہ پھر ماریں گے گولیاں. تو بس یہ ہے. جس طرح کا ایکشن گورنمنٹ لے رہی ہے اور ایک اکیلے بندے کے اگینسٹ جس طریقے سے ان کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے، دکھی کیا جا رہا ہے، کیا لگتا ہے یہ گورنمنٹ کی بزدلی ہے اور وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ ایک انسان کے پیچھے اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں؟ کس طریقے سے دیکھتے ہیں میم آپ اس کو؟ دیکھیں وہ بڑے ان پاپولر لوگ ہیں. ان کو کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے. عمران خان کی طاقت ہی پبلک سپورٹ ہے. ان کے ساتھ عوام کھڑی ہے جس میں سب آپ کہیں گے کہ ہر لیول کے لوگ ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں. ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. لوگ ان سے ناراض ہیں، لوگ ان سے خفا ہیں. دیکھیں جب آپ لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، اپنے ملک کے لوگوں پہ، تو پھر لوگ آپ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. اب ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. انہوں نے سارے الیکشن ہارے اور انہوں نے سارے الیکشن ریگ کر کے ان کو اگر کوئی 1400 تھا تو 1,14,100 کر دیا. تو انہوں نے سب بغیر یہ سب ہارے ہوئے لوگوں کی انہوں نے گورنمنٹ بنا دی ہے. تو اس لیے وہ گورنمنٹ کمزور بھی ہے، اور وہ کیونکہ کمزور ہے تو اس لیے وہ اپنی طاقت استعمال کرتی ہے. میم جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی پہلے بہت ریئیکٹ کیا تھا جب عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا، اب ان کا تھوڑا ریئیکشن کم ہو گیا ہے. آپ تھوڑا کس طریقے سے دیکھتے ہیں جس طریقے کا ریئیکشن ہے ابھی ان کا، اور آپ امید کرتی ہیں کہ اور زیادہ اچھے سے انٹرنیشنل کمیونٹی ریئیکٹ کرے؟ ابھی اس طریقے سے نہیں کر رہی ہیں. نہیں، مجھے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں وہ لوگوں کی بھی سیاست ہماری سیاست سے ملتی جلتی ہے. یہ لوگ بھی ان کے سہارے پہ بیٹھے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سب کچھ پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس ابیوز پاکستان میں کتنا ہوا ہے. کوئی عورت بچہ سب انہوں نے مارے ہیں اور ان کو سب چیزیں پتہ ہے. لیکن ان کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی ریئیکٹ صحیح جگہ پہ کیا ہی نہیں ہے. تو ان سے یقیناً کوئی امید نہیں. ہمیں اپنے ملک میں اندر سے امید ہے کہ ہمارے لوگ کھڑے ہو کے اپنا حق بھی لیں گے. ان لوگوں کو بھی مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور کریں گے. تو اپنا ہی میرا خیال ہے ہمارے ملک کے لوگوں کو، کیونکہ آپ آرام سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا، کوئی بولتا نہیں تھا تو وہ چلتا رہا. اب یہ ایک انتہا ہے، لیکن میرا خیال ہے اندر سے ہی لوگ ان کو کریں گے. اور یقیناً ان کو سپورٹ ہے انٹرنیشنل ملکوں کی، باہر کے ملکوں کی. میم کس کی سپورٹ کی بات کر رہی ہیں؟ کس یہ انٹرنیشنل؟ جتنے یہ جو باہر کی جو ملک ہیں، چاہے وہ انگلینڈ ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے سب، یہ لوگ ان کے سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز میں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا. انہوں نے خود، ان کی رپورٹ آئی ہے کہ سارا الیکشن فراڈ ہوا تھا. انہوں نے جو آئی تھی کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے ساری، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. تو ان لوگوں کو تو پتہ ہے سب کچھ، لیکن وہ کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو ان کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کے حکمران بنے اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہی رہیں. میم جس طریقے سے آپ نے بولا کہ پاکستان میں باہر والوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں، بٹ جو سفر کر رہا ہے وہ پاکستان کے عام ناگرک ہیں، اس میں ان کو دکھ دیکھنا پڑ رہا ہے. آئے دن پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس طریقے سے سب جگہ. عمران خان کے لیے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ. تو کس طرح اتنی ان پاپولر گورنمنٹ ہے میم اس وقت ادھر، اور ہاں آپ تو بہت ٹائم سے پالیٹکس بھی دیکھی ہے اس وقت کی. سب سے آپ گورنمنٹ کو سب سے زیادہ ان پاپولر مانیں گے اس وقت گورنمنٹ کو ہاں پرتاڑت کرنے بالکل والی؟ بالکل. میں کہتی ہوں یہ تاریخ کی سب سے ان پاپولر ہے.
یہ الیکشن جس بری طرح پہلے بھی ہارے تھے، ابھی یہ بائی الیکشن ہوا، اس میں 2% لوگ نکلے ہیں. انہوں نے ساری عمران خان کی سیٹوں کو خود ہی اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں کینڈیڈیٹس، وہ ایم این ایز کو، پھر اس پہ الیکشن لڑ کے اپنے لوگوں کو ان کو جتا رہے ہیں، اپنی جو گورنمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو یہ سارا کچھ، اور یہ سب باہر کی سپورٹ سے ہو رہا ہے. میم جو جس طریقے سے پاکستانی میڈیا کور کر رہی ہے، ہم کو بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح کا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں پاکستانی میڈیا، ان کو روکا گیا ہے کس طریقے سے کوریج نہ کی جائے؟ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے جو سینسرشپ ہے وہ اس انتہا کی ہے کہ جس کا نمبر ہوتا ہے وہ یہ بلاک کر دیتے ہیں. میڈیا والوں کو انہوں نے ابھی بھی اٹھایا ہے. ایک بڑے اچھے ایکٹیو سہراب برکت تھے جو پاکستان میں بڑی کرتے تھے، چلاتے تھے اپنا چینل، ان کو انہوں نے پکڑ لیا کل پرسوں. اس سے پہلے ایک آغا سرور تھے، ان کو پکڑ لیا. تو یہ اس طرح آئے دن اٹھا رہے ہیں اور ان پہ بڑا ظلم تشدد کرتے ہیں کہ وہ بیچارے نکلیں گے تو ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوئے گی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان سے بہت سارے پاکستان کے پاپولر جو تھے نیوز چینلز میں جو بیٹھتے تھے، بہت بڑے بڑے نام تھے، ان کو انہوں نے، وہ پاکستان سے باہر ہیں، وہ پاکستان سے بھاگ گئے ہیں، وہ پاکستان میں آ نہیں سکتے. اور جو گئے ہیں ان کو پاکستان میں ان کے اکاؤنٹس بلاک، زمینیں، جو ان کی پراپرٹیز کو انہوں نے لے لیا، تو یہ پاسپورٹ بلاک کر دیا. تو یہ تو بہت ظلم ہے اس وقت. جو لوگ کام کریں بڑی ہمت ہے ان کی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ میں سوچتی ہوں، شاید ہم سوچتے تھے ہم ہٹلر کی باتیں سنتے تھے پڑھتے تھے. اگر آپ میرے سے پوچھیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں وہ کہتے تھے ہٹلر پکڑ کے بیسمنٹس میں بند کر دے، تو پاکستان میں بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں. میم جس طریقے کا ابھی آپ کے کیا نیکسٹ سٹیپ آپ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو انٹرنیشنل فورم میں جانا ہے، کچھ کیا نئے سٹیپس ہیں، کورٹ پر جانا ہے، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں میم؟ آپ کو پتہ ہے میں تو کوئی بہت پارٹی کو وہ کرنے والی کوئی اتنی وہ نہیں ہوں. میں تو بالکل وہی کرتی ہوں جو روز ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ، میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کے اندر سے ہی دیکھیں اپنے لوگوں کو خود ہی اٹھ کے اپنا حق لینا ہوگا. باہر کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، سپورٹ ہو بھی نہیں سکتی. ہاں باہر سے انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے عمران خان کو ان کو سائفر بھیج کے اتروایا تھا. یہ باہر کا بس یہ کنٹریبیوشن ہے. اور کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارا ڈکٹیٹر اس وقت ہے عاصم منیر، ان کو انہوں نے، ٹرمپ نے کہا کہ میرا بہت اچھا دوست ہے. تو بس یہ یہ سپورٹ ہے ان کی اس وقت پاکستان کے لیے. میم آپ نے عاصم منیر کو ڈکٹیٹر بتایا ہے، آپ نے شہباز شریف کا نام نہیں لیا، کیا ان کا کم چلتا ہے پاکستان میں، صرف عاصم منیر ہی سب کو اس سنبھال رہے وقت دیکھیں، ہاں اس وقت تو میرا خیال ہے کیونکہ دیکھیں شہباز شریف تو وہ لوگ اپنی سیٹیں ہار گئے تھے، ہیں؟ اور ان کو پیچھے سے اگر کسی نے جتایا تو یہی طاقت، ان سے بڑی وہی طاقت ہے. تو وہ ان کی سپورٹ میں ہے، اسی لیے وہ سب چل رہا ہے سلسلہ پاکستان میں. میم کیا میسج دینا چاہیں گے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا پھر پاکستانی ابھی آپ کے یہاں پر ہیں، کیا کس طریقے سے آپ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیں گی کہ وہ بھی پریشان ہوں گے عمران خان کی حالت دیکھ کر؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گی کہ جو باہر بیٹھے ان کے پاس کم سے کم بولنے کی آزادی ہے. ان کو گھروں سے اٹھائیں گے نہیں، ان کو ماریں گے نہیں، ان کو پکڑیں گے نہیں. تو باہر بیٹھ کے جو بھی اپنا بول سکتے ہیں میڈیا میں، دیکھیں اب تو سوشل میڈیا، وہاں بولیں گے تو سب جگہ اس کا آواز جائے گی. تو جو کچھ لکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں، ورنہ پاکستان اس وقت بدترین ظلم میں ہے، بدترین وقت ہے. میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں نا، ہم نے ہٹلر کی کہانیاں پڑھی تھی، یہ سب پاکستان میں ملتی جلتی کہانیاں، کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں کسی کو بیسمنٹ میں. دیکھیں کہ کئی پچھلے سال جو 26 نومبر، جو 26 نومبر تھا، ابھی میں پشاور گئے، ایک اس کے سر میں گولی لگی، وہ پیرالائزڈ ہے اس کا سارا جسم. اتنے مار دیے انہوں نے، قتل کر دیے، اتنے لوگوں کو کیا، اور ان کو یہ افسوس بھی نہیں ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، کیونکہ یہ اندھیرا کر کے مارتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا. پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں مرا، انہوں نے ہاسپٹل سے باڈیز اٹھائیں. تو جو یہ ظلم ہے، یہ شاید آپ کہانیاں ہم نے لکھی پڑھی تھی پہلے، دیکھیں کہ جی ہم کہتے تھے جی ظالم وہ تھا. پاکستان اس وقت بہت ظلم کے اندر ہے، اور انہوں نے ہمارے لوگوں پہ بہت ظلم کیا. اب لوگ خود اٹھیں گے تو اپنا رائٹ لیں گے، ورنہ اگر چپ کر کے بیٹھے رہے تو یہ لوگ تو اور زیادہ ظلم کریں گے.
تو میں تو کہتی ہوں جو باہر بیٹھے ہیں ان کے پاس آزادی ہے بولنے کی، جو کچھ لکھ سکتے ہیں، جو کچھ بول سکتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کو بتا سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کہنے کو تو دیکھیں دنیا میں ہیومن رائٹس ہے، ان کو نظر بھی آ رہا ہے، ان لوگوں کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کہنے کو تو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں لیکن جہاں پہ ظلم ہوتا ہے اس کے لیے بولتے نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان بہت برے حالات ہیں، پاکستان میں باہر لوگوں کے پاس آزادی ہے، ان کو بولنا چاہیے، اور لیکن انشاءاللہ ہمارے لوگ خود ہی اٹھیں گے اور خود ہی اس کو ٹھیک کریں گے۔ ویسے تو میم میرا لاسٹ کوشچن ابھی آگے کی پالیٹکس کو لے کر ہے کہ کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی ابھی جیل میں ہی ہے اور پتہ نہیں کب تک باہر آئیں گے، کس طرح کی پالیٹکس ہوگی آگے، کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے تو ڈکٹیٹرشپ شروع کر دی ہے، تو آپ نے جیسا بولا، تو آگے کس طریقے کی پالیٹکس کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں آپ؟ نہیں، میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ پہلے بھی ڈکٹیٹرز آئے تھے، ان کا بھی کوئی اچھا انجام نہیں ہوا تھا، تو ان کا بھی دیکھیں کتنی دیر زندہ رہ لیں گے اور کتنی دیر یہ ظلم کر لیں گے۔ لوگوں کو اٹھ کے اپنا ظلم کے خلاف کھڑا بھی ہونا پڑے گا اور ان کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ ہمیشہ اسی طرح ہم لوگوں کو، جو جن کے پاس بندوق نہیں ہے، ان پہ ظلم کرتے رہیں گے۔